بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف اور بات پہنچی تھی کہ اب جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا۔ اس سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان یہاں فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، اور جب موسیٰ آ گئے ہمارے میقات پر، یعنی میقات سے مراد یہ کہ جو جگہ اور جو وقت مقرر تھا اس پر پہنچ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو پھر اس سے اس کے رب نے کلام کیا۔ قال ربی ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، ارنی کہ مجھے دکھا، یعنی اپنے آپ کو دکھا دے، انظر الیک کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، کہ پھر اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا یا رہ جائے تو فسوف ترانی، تو تم پھر مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر آپ گر گئے۔ فلما افاقا، تو پھر جب ہوش آیا تو قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت پر، یعنی آپ پہنچ گئے جس مقام پر اللہ نے فرمایا، وہاں پر پہنچے، کلام گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو دعوت کی تعلیم دی، جو آپ نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ فرمائی، تو وہی کی، جیسے سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھا ہم نے کہ اذهب الیٰ فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، وہ خشیت اس میں پیدا ہو جائے۔ یہ تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ اب اس کے بعد اب تھا کہ بھئی چونکہ قوم کو لے کر نکل چکے تھے تو اب قوم کو باقاعدہ طور پر قوانین کی ضرورت تھی، تو اب تورات پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ اب یہاں پر جب کلام ہو گیا تو واضح بات ہے کہ کلام کے بعد پھر یہی خواہش ہوتی ہے طالب کی کہ جس سے کلام ہے، گفتگو ہے، تو میں اس کو دیکھوں، اس کا دیدار۔ تو یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی اس بات سے رجوع بھی کیا، یعنی اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تبت الیک، کہ تیری بارگاہ کی طرف میں پلٹ آیا ہوں اور میں پہلے مومنین میں سے میں مومن ہوں۔ تو یہ جذبہ، یعنی یہ احساس آپ دیکھ لیجئے کہ فوری طور پر مومن کے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کہیں پر کچھ ایسا تقاضا اگر کرے تو اس کے بعد واپس فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے۔ صحیح صحیح۔ امان صاحب، بہت خوبصورت آیات دونوں ہی، اور ان دونوں آیات کے اندر دو ایسے پہلو بیان ہوئے ہیں جس پہ ہمارے ہاں بحث بھی کی جاتی ہے اور اس پہ کچھ حد تک عقائد بھی ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ طریقت کے اندر ہمارے ہاں جو تصوف ہے اس کے اندر ایک چلہ کشی کا ایک تصور ہے کہ چلہ کاٹا جاتا ہے اور اس کو جوڑا جاتا ہے پھر کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ 40 دن وہاں گزارے تو پھر قرب جو خدا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ کیا جو طریقت کے اندر چلے کا کانسیپٹ ہے وہ قرب خدا کے لیے ہے، اور کیا ایسا کرنا اس میں شریعت کا کوئی حکم ہے یا ضروری ہے؟ انسانوں نے اپنی طرف سے اس کی کوشش کی ہے،
اگر ہم تاریخ کا بھی مطالعہ کریں اور مختلف مذاہب کو اگر ہم پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے خدا تک پہنچنے کی، چونکہ خدا کا تصور تو سب میں رہا، ہر قوم میں رہا، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ہر مذہب میں ہے اس کا تصور، تو لہٰذا اس انسین پاور آپ کہہ لیجئے جو اس کائنات میں مختلف نقطۂ نظر کے مطابق موجود ہے، جو کارگر ہے، جس کی حکمرانی ہے، جس کا اقتدار ہے، اس کا قرب پانے کے لیے یا اس سے کچھ طاقت لینے کے لیے یا روحانیت لینے کے لیے مختلف مذاہب اور اقوام میں اس طرح کی کوششیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ وہ چلا کشی بھی رہی ہے، وہ ریاضت بھی رہی ہے، وہ جنگلوں میں چلا جانا بھی رہا ہے، یہ سارا کچھ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے اور 30 دن مقرر ہوئے ہیں، اس کے بعد 10 دن کا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اضافہ ہوا، یعنی اللہ نے اضافہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کے تحت مزید تربیت کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا انسانوں نے اپنی جگہ پر سفر کیا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں مختلف مذاہب میں، لیکن اس کو اس طریقے سے استدلال کر کے لینا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ باقی 40 دن کیا، کوئی 50 دن کر لے، کوئی 60 دن کر لے، کوئی 30 دن کر لے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ لوگ 6 مہینے بھی کرتے ہیں چلا کشی۔ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سالہ سال یہ کام کیا ہے، تو کوئی الٹا لٹکنے کا کام کرتا ہے، کوئی اپنے گرد دائرہ کھینچ کر بیٹھ کر وہاں پر کوئی چلا کشی کرتا ہے، کوئی بھوک کے ذریعے کرتا ہے، کوئی پیاس کے ذریعے کرتا ہے، کوئی نیند اپنی کم کر کے یا بالکل نہ سو کر بھی کرتا ہے۔ یہ مختلف انداز ہیں، مختلف قومیں اور مختلف انسان اس طرح کا اختیار کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ اپنی ضرورت کے تحت لوگ اس طرح تشکیل پاتے ہیں، یعنی ان کے بڑوں نے اس طرح کیا، یا وہ روحانیت میں کسی کے پاس چلے گئے، اس کو اپنا گرو مان لیا، اس نے جو کچھ ان کو بتایا، جو کچھ کیا انہوں نے اس کو بھی کر لیا۔ تو لہٰذا ہر بات کو مذہب کے ساتھ جوڑنا تو یہ کوئی لازم اور ضروری تو اس میں لیکن یہ ہے نا کہ یہ ایسا کرنا خود کے اوپر ظلم کرنے کے بھی تو مترادف ہے، اور جس سے ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، خود کو تکلیف دینا۔ ہمیں جو اسلام بتاتا ہے وہ تعلیم بہت ہی معتدل اور متوازن تعلیم ہے۔ اللہ کا یہ آخری دین جو اتارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کو، اعتکاف کے، اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ ویسے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی جو یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ دیکھا یہ جائے کہ خدا کے ہاں قرب پانے کے طریقے کیا ہیں اسلام میں۔ اسلام میں خدا کا قرب پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق تم زندگی گزارو۔ جتنے زیادہ چیلنج آپ کو معاشرے میں پیش آتے ہیں، آپ ان سے نبٹتے ہوئے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کو اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ جنگل میں جانے سے ممکن ہے کہ وہ لیول، وہ سطح آپ کے ثواب کے اور اجر کی نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں پر رشوت لی جاتی ہے، یہاں پر کرپشن ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں بچا کر رکھتا ہے تو واضح بات ہے کہ اس کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ایک ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کرپشن، بدعنوانی نہیں ہے، وہ وہاں پر ایک معمول کی زندگی گزار رہا ہے، تو لہٰذا وہاں پر پھر کوئی اگر کرپشن، بدعنوانی سے خود کو بچا رہا ہے تو وہ کوئی کوشش کر کے، محنت کر کے تو اپنے آپ کو نہیں بچا رہا نا۔ اسلام اصل میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، لیکن دنیا آپ میں نہیں رہنی چاہیے۔ اصل یہ معاملہ ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ صحیح، یعنی اس کنڈیشن کو زیادہ پسند کیا گیا کہ آپ کو گناہ کرنے کا موقع تو مل رہا ہے لیکن آپ اس سے بچ رہے ہیں، خود کو بچا رہے ہیں۔ اچھا، اعتکاف کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے، صحابہ کی بھی یہ طلب تھی نا کہ بھئی ہم بھی کوئی رہبانیت ہو، کوئی چلہ ہو، کوئی علیحدہ جا کر بیٹھ جائیں کچھ دنوں، مہینوں کے لیے، کچھ ہم اپنے اوپر فوکس کریں، توجہ کریں، کوئی خدا کے ساتھ ربط اور تعلق کا معاملہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے سادہ اور سمپل اس کا جواب یہ دیا کہ رہبانیت 10 دن، بس 10 دن کافی ہیں انسانی فطرت اور انسانی مزاج کے لیے، کافی ہے 10 دن پورے سال میں، تو اس کی ہمیں اجازت دے دی گئی ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، دوسرا پہلو بھی بہت اہم ہے، ربی ارنی موسیٰ، یہ والا پہلو، قیامت کے دن دیدار خدا کیسے ہوگا؟ ایک پیغمبر ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ دیدار نہیں کر سکے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا اور پھر بہت بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو عام انسان قیامت کے دن کیسے دیدار الہی کریں گے؟ اور قرآن کریم کی ایک اور جگہ پہ بھی یہ ہے نا، لا تدرکہ الابصار، کہ جو یہ نگاہیں ہیں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو قیامت کے دن دیدار الہی کیسے ہوگا؟ آپ ایک طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
قرآن کی آیت اس دنیا کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور سوال آپ آخرت پر کر رہے ہیں قیامت لیکن میں ہے تو کیسے انسان دیدار ہی وہ۔ ہوگا۔ انسان کی کیفیت، انسان کی حالت اور انسان کی طاقت اور انسان کی جو جسمانی اور طبعی صورتحال ہے وہ قیامت کے دن بالکل مختلف ہو جائے گی۔ اچھا قیامت اور آخرت کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہو جائے گا۔ تو آپ آج اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی محدود ہے آپ کا دیکھنا، قیامت کے دن وہ اس طرح نہیں ہوگا انسان کا، بہت کچھ ہوگا کہ جو بالکل دنیا سے مختلف ہوگا۔ تو لہٰذا آخرت کو اور قیامت کو کہ جس کو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس پر ہم دنیا کی زندگی کو اور دنیاوی طاقت کو اور جسمانی اور طبعی جو ہماری ایک صلاحیت ہے اس کو ہم کبھی بھی آخرت پر اور قیامت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس رب نے یہ فرمایا کہ دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اسی رب نے کہا کہ آخرت میں تم مجھے دیکھو گے۔ بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے یہاں پر بھی رب کی بات مانی ہے، تو لہٰذا اس معاملے پر بھی ہم اپنے رب پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے معاملہ کر دے گا کہ انسان اس کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ دوسرا ایک بہت اہم چیز جو یہ ہمارے معاشرے میں بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کی شب تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، زیارت کی۔ یہ ہمارے ہاں ایک پورا عقیدہ ہے، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اس پہ بے شمار صحابہ، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمانا تھا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا، تو لہٰذا ایسی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے باب میں یا آپ کی ایک شان کو بیان کرنے کے باب میں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ وہی آپ کی فضیلت ہے، وہی آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا۔ ان جھوٹی روایات اور موضوع روایات کے سہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان کو بیان کرنے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح جواب آپ کا واضح ہو گیا ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے، وہ بریک کے بعد ہم اس کو لے کے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے صاحب ہم بات کر رہے تھے دیدار خدا کی۔ جی، آپ نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسانوں کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیں گے کہ وہ اس معاملے میں اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی آپ نے بات کی۔ ابھی تیسرا جو پہلو ہے وہ بہت اہم ہے، اسی سے متعلق ہے۔ بعض صوفیہ کرام دنیا کے اندر دیدار خدا کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا، اور بہت سے روایات بھی ہمارے ہاں اس طرح کی ملتی ہیں، بہت سے دعوے بھی ملتے ہیں۔ اس دعوے کو قرآن و حدیث کے تناظر میں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے تناظر میں ہم پہلے جو ذکر کر چکے وہی ہمارے لیے حتمی اور آخری بات ہے۔ وہ یہی ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، وہ بھی خدا کا دیدار نہ کر سکے، اور قرآن پاک نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور پھر جب اپنی تجلی اللہ نے طور کے ایک حصے پر ڈالی تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔ یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ صحیح جی، میں نے سب اگلی آیت آپ بیان کیجیے گا۔ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تم لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا۔ یعنی ایک تو رسالت میں نے تمہیں عطا کی، اور دوسرا میں نے تم سے کلام کر کے تمہیں ایک مرتبہ اور ایک مقام تمہیں۔ استفاء کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا۔ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں، چنا ہوا۔ تو آپ کو اللہ نے ساری لوگوں پر آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا کہ رسالت بھی آپ کو دی اور آپ سے کلام بھی اللہ نے کیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور فرمایا کہ لے لو جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر میں سے بن جاؤ، یعنی شکر کرنے والوں میں سے تم ہو جاؤ۔ اب یہاں پر بیان یہ ہوا کہ لے لو جو میں نے تم کو دیا۔ کیا دیا؟ وہ تورات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی اور جو احکام دیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ،
اور فرمایا کہ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ اب یہ جو لکھنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر خود دی ہو، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھ لی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھتے گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھی لکھائی آپ کو دے دی گئی ہو۔ تو فرمایا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَامُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اور ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرو۔ صحیح، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب تمہیں نافرمانوں کا گھر اللہ پاک فرماتا ہے میں دکھاؤں گا۔ اب یہاں پر جو ایک بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا یاخذوا بِأَحْسَنِهَا کہ لے لو بہتر مفہوم، یعنی اس کو لے لو، اس کی پیروی کرو۔ بہتر مفہوم سے یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں فلسفے چھیڑ دیے جاتے ہیں نا، عقائد کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، کلامی بحثیں شروع ہو گئی، جو ایک عام آدمی یا ایک انسانی عقل جو ایک قرآن کا یا تورات کا اللہ کی کتاب کا ایک واضح مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس کو چھوڑ کر علیحدہ بحثوں میں شروع ہو جاتے ہیں، فلسفیکل ڈیبیٹس، یعنی جیسے مثال کے طور پر ابھی جو سوال آپ نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا، ٹھیک ہے، قرآن نے واضح کر دیا، مسئلے کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہم اس بحث میں الجھ جائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا، تو اس سے مراد کیا تھا، وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا، دوسری جگہ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، ان دونوں الفاظ میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کوشش میں مصروف ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں بھی، تو قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ہے کہ جسے قرآن نے کہا یاخذوا بِأَحْسَنِهَا بہتر مفہوم، وہ تم اس کا لو، وہ یہی ہے کہ جو قرآن جو اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے اور جسے ہماری عقل بھی قبول کر رہی ہے، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی ہم آیات جو ہے نا اس کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے۔ مولانا صاحب کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہی مسالک مختلف ائمہ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، فقہی مسالک بنے ہوئے ہیں، ان کے اصول ہیں۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہم انہی فقہی مسالک کے جو اصول بنے ہوئے ہیں انہی اصولوں کے تحت ہی لا کر دیکھا جائے گا یا کوئی انڈیپینڈنٹ رائے بھی کسی شخص کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ تمام ائمہ کو دیکھیں گے ہر کسی نے اپنے اصول قائم کیے ہیں۔ ہمارے ہاں 4 فقہا کی آراء زیادہ مشہور ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو اصول امام رازی نے بھی قائم کیے ہیں، امام غزالی نے بھی قائم کیے ہیں، امام سفیان ثوری نے بھی قائم کیے ہیں، ابن حزم نے بھی قائم کیے ہیں۔ یہ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اصول قائم کیے ہیں۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ ان کی پیروی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں، آپ ان کے روشنی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ خود کو ایک عالم بناتے ہیں تو وہاں پر آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، جیسے ایک اکیڈیمک لیول ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر آپ تشکیل دیتے ہیں، آپ وہاں پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں، وہاں پر پھر کچھ اصول قرآن مجید اور سنت اور حدیث کو سامنے رکھ کر پھر خود بخود وضع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے سالہ سال کی محنت ہوتی ہے، آپ کی دقت نظری ہوتی ہے، آپ کا مطالعہ ہوتا ہے، اس سے وہ تشکیل پاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی فقیہ کو یا ایک ہی عالم کو آپ فالو کریں، یہ قرآن میں کہیں بیان نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت میں یہ بیان ہے، نہ ہی خود کسی فقیہ نے اس بات کا ہمیں پابند کیا کہ ہر صورت میں تم مجھ کو ہی فالو کرو گے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اصول اور جو قواعد بیان کیے ہیں ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس سے مدد لے استفادہ کر سکتے ہیں، ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ یہ صلاحیت اور یہ اہلیت ہم اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ قرآن ہمارے لیے عام زندگی میں اس طرح کافی ہو جاتا ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اس سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ہم حل کریں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے فقہی آئمہ کے جو اصول ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ ایک سوال مختصر میں پوچھنا ہی چاہوں گا، کیا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہی رائے پہلے کسی فقیہ کی ہو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کے اوپر اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ پہلے تو کبھی کسی نے بیان نہیں کی، تو آپ کس اصول پہ یا کس بنیاد پہ وہ بیان کر رہے ہیں؟ پہلی بات اس حوالے سے جو یاد رکھنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس یہ بنیاد ہے ہمارے پاس۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں تک علماء اور فقہاء کی بات ہے، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے اور ان کے زمانے میں بہت فرق ہے۔ وہ 1300 سال پہلے کا زمانہ تھا اور آج کا زمانہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اس لیے بہت سے مسائل میں ہم ان سے استفادہ کر کے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں امام کی یہ دلیل مضبوط ہے اور قرآن کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق ہے، تو آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے کے تقاضے بہت ہی چیلنجز مختلف ہیں۔ آپ ان کو روشنی میں رکھتے ہوئے پھر آپ اپنے حالات اور وقت کی جو ضرورت ہے اور تقاضے ہیں، آپ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح ہر دور میں ہر زمانے میں علماء اپنے حالات اور زمانے کی رعایت کرتے ہوئے مسائل کو حل کرتے رہے۔ یہ میں کوئی مختلف بات نہیں کہتا۔ اگر آپ سعودیہ کے علماء کو دیکھیں گے، ان کے فتاویٰ کو دیکھیں گے، آپ دبئی کے علماء کو دیکھیں گے، یہاں تک کہ جو یورپ میں علماء اور ہمارے مفتیان کرام ہیں، آپ ان کی آراء کو دیکھیں گے، آپ ترکی میں چلے جائیے، وہاں پر دیکھیں گے باقاعدہ علماء کے بورڈ ہیں اور وہ بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہیں، ایک رائے پر گفتگو کرتے ہیں، جتنے جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں ان پر ان کے فتاویٰ موجود ہیں، پھر ان کی آپس میں آراء کا اختلاف ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر یوسف القرداوی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے فتاویٰ شائع ہو چکے ہیں، آپ دیکھیے بہت سے مسائل میں انہوں نے مختلف رائے کو اختیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان میں چونکہ ہمارے ہاں ایک فقہ ہے جس پر لوگ اکثریت عمل کرتی ہے، جس بنیاد پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے کہیں نہیں کہی گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنی کم علمی کا علاج کرنا چاہیے، انہیں علماء کی آراء کا، فتاویٰ کا، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کوئی اور کہہ رہا ہے، تو اس کے پیچھے بہت سے علماء نے اس طرح کی رائے قائم کی ہے اور اس سے مختلف رائے بھی قائم کی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ مولانا صاحب، ناظرین کی طرف سے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوچھتے ہیں بچے کا نام رکھ کر اس کو تبدیل کرنا درست ہے؟ کیا کوئی نام بچے کو شرارتی یا سنجیدہ بنا سکتا ہے، یا اس میں بھی والدین کا کردار ہوتا ہے؟ نفسیاتی حوالے سے بچے کو شرارتی یا سنجیدہ کوئی نام بنا دے تو بنا دے۔ نفسیاتی حوالے سے اس طرح کے جیسے آپ کسی کو کوئی نام دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، اس نام کا ممکن ہے کہ بول بول کر اس پر کوئی نفسیاتی اثر پڑ جائے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی بچہ اس کو شرارتی ہی کہتے رہیں تو وہ واقعی شرارتی ہو جائے گا، آپ کے کہنے کی وجہ سے یعنی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ ضد میں آ کر، مقابلے میں آ کر کوئی اپنے آپ کو اسی طریقے سے برا بن کر آپ کو دکھا دے کہ چونکہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا، یہ سمجھا، یہ خیال کیا اور ہمیشہ آپ مجھے ایسے ہی کہتے رہے، تو لو میں نے اب آپ کو یہ بن کر دکھا دیا۔ یہ نفسیاتی اثر تو اس پر ہو سکتا ہے۔ لیکن ناموں میں بس اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ کوئی نام ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی اخلاقی خرابی ہو یا کوئی شرک کا کوئی اس میں کوئی ڈر ہو، امکان ہو، بس اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے نام بھی رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ جو عاجزی والے نام ہوتے ہیں وہ رکھے جانے چاہیے۔ سر ایک اور مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہمارے ہاں تو گوشت کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، ہم بکرے، مرغی اور اس طرح کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور عرب میں دیکھا جائے تو عرب میں اور بھی زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو سبزیاں کھانی چاہیے۔ اس بارے میں آپ بتائیں کہ اسلام نے ہمیں منع تو نہیں کیا، لیکن کیا شوق سے کھانا، ذبح کر دینا جانوروں کو، کیا یہ درست عمل ہے؟ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جی، جو حرام کی لسٹ ہے قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ جو حرام ہے، جو حلال ہے، جائز ہے،
وہ ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اعتدال اور توازن انسانی زندگی میں ہونا چاہیے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بعد ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، یعنی یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ آپ کھائیں ضرور، لیکن جو ایک وحشی انداز ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اور استعمال ہی نہیں کرنا، جی آپ اسی کے درپے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ حوصلہ افزا عمل نہیں ہے سنت میں، طریقے میں، وہ یہی ہے کہ بھئی آپ اعتدال اور توازن اپنی زندگی میں رکھیں۔ تو یہ جو ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ ان بیچاروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان پہ ہم چھری چلاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی جان لیتے ہیں، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ مسلمان ہمیشہ جب چھری چلاتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے، جی بالکل، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں تجھے کبھی قتل نہ کرتا اگر میرے خدا نے تیرے گوشت کو مجھ پر حلال نہ کیا ہوتا یا اس کی مجھے اجازت نہ ہوتی، تو میرے خدا کی اجازت ہے تو میں تیرے گلے پر چھری چلاتا ہوں۔ یہ بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی احتیاط کا ہمیں حکم دیا، یعنی ایک تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، جی تو آپ نے کہا کہ تم اس پر دو موتیں لاتے ہو، ایک تو چھری تیز کرتے ہو اس کے سامنے، یہ بھی موت اس کے لیے، دوسرا پھر تم اس کا گلا کاٹو گے، بالکل، تو لہٰذا یہ فرمایا کہ چھری تیز ہونی چاہیے لیکن اس کے سامنے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، پھر ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کرو، یہ بھی، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ تو لہٰذا یہ تعلیم ہمیں اسلام میں ملتی ہے، لیکن اس انتہا پہ چلے جانا کہ بھئی جانوروں کو کھانا ہی نہیں چاہیے، ان کو ذبح ہی نہیں کرنا چاہیے، اچھا یہ ایک علیحدہ انتہا بھی ہے، اور دنیا میں ایک نئی خرابی کا باعث بھی یہ سب کچھ بنے گا کہ جب آپ اس حد تک رحم دل ہو جائیں گے کہ جانور آپ کھائیں گے نہیں، تو وہ جو بہتات اور کثرت زمین پر جانوروں کی ہوگی تو اس سے بھی آپ دیکھیے کہ پھر کیا ماحول بنے گا۔ سر خاص حالات میں اگر کوئی انسان خودکشی کی طرف آتا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا یا اسے نہیں رہا جا رہا، تو کیا یہ خودکشی کرنا اس کا صحیح ہوگا؟ خودکشی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو کیا کرے پھر؟ ایسے شخص کی تربیت یا اس کی تعلیم یا اس کا علاج ہونا چاہیے۔ جب ایک شخص اپنی زندگی سے، انسان کو سب سے زیادہ پیاری اپنی زندگی ہوتی ہے، جی بالکل، سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے، جو شخص اپنی جان بھی دینے کے لیے آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نفسیاتی مرض کا وہ شکار ہے، تو لہٰذا اصل اس کی جو نفسیاتی مرض ہے اس کا علاج ہونا چاہیے، اور پھر یہ اختیار کہ جی میری زندگی نہیں، یہ جان آپ کی نہیں، یہ خدا نے آپ کو امانت کے طور پر دی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو خود اپنے ارادے سے اس کو نہیں لے سکتے۔ تو خواجہ صاحب جب وہ نفسیاتی اس کا مرض کا شکار ہو گیا ہے، اب معاشرے کے اندر کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے، کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے۔ ہم پاکستان کے اندر ایسے بہت سے واقعات دیکھتے ہیں کہ خودکشی اس وقت ہوتی ہے جب ہر طرف سے رسیاں کٹ چکی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج کرائے، وہ کیسے علاج کروائے اپنا؟ دیکھیے، میں نے آپ کو ایک چیز کے بارے میں ایک رائے آپ کو دے دی جو قرآن مجید کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں میں نے آپ کو ایک مسئلہ، اس کا جواب آپ کو میں نے دیا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جان لے لیتا ہے اس حالت میں، اب اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کی حالت ہے، جو مرض کی اور بیماری کی حالت ہے کہ جس کے سامنے اس کی جان بھی اب اہمیت نہیں رکھتی، یعنی اتنی بڑی مرض میں نفسیاتی حوالے سے مبتلا ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ فرمائے گا۔ صحیح، جی بلال۔ یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کا جھنڈا آج کل ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ نیچے لگایا جاتا ہے، کیا یہ عمل درست ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے؟ عوام اپنے غصے کا، اپنے جذبات کا اظہار اس انداز سے کرتی ہے، تو آپ حالات اور ماحول کے مطابق اس پر کوئی اس طرح کی ممانعت یا اس طرح کا کوئی حکم آپ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ جھنڈے کے حوالے سے مختلف ممالک میں مختلف آراء ہیں، یعنی اس پر اختلاف ہی ہمیں ملتا ہے، یعنی آزادی اظہار جس کو کہا جاتا ہے، آزادی اظہار امریکہ کی اگر بات کریں، خود امریکہ میں بھی اس پر کوئی سزا اور اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی امریکن جھنڈے کو نیچے پھینک دے، جلا دے، گرا دے یا اس پر چلنا شروع کر دے، تو یہ ایک عوامی جو حالات ہیں، جذبات ہیں، اس کے مطابق اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو
फ़लस्तीन के मसले से जुदा करके अगर आप इसको देखेंगे तो फ़लस्तीन का मसला बहुत बड़ा मसला है, जी लेकिन तरीक़ाकार यही होना चाहिए कि जो अमली इक़दाम और अंदाज़ है, तरीक़ा है, मंसूबा प्लानिंग वो इख्तियार की जानी चाहिए। इस अंदाज़ से गुस्सा तो कम हो सकता है, इंसान का गम तो कम हो सकता है कि झंडे को पामाल कर दिया, लेकिन इस तरीके से इंसान अपने जो मकासिद हैं, अहदाफ हैं, उनको इंसान कभी भी हासिल नहीं कर सकता। जी नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जी बिलाल साहब सवाल कर रहे थे। सर, आप एक जिस भी मदरसा से फारिग तहसील हैं और वो जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, उस फ़िरके के नज़दीक मज़ारों पे जाना ये बेहतरीन अमल है, दुरुस्त अमल है और जाना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन उसी के मुकाबले में एक फ़िरका ऐसा भी है जो कहता है कि मज़ारों पे जाना शिरक है। आप इस बात की वजाहत करें कि मज़ारों पे जाना दुरुस्त अमल है, नहीं है, जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए, अगर शिरक है तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए? कब्र पे जाना, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के मुताबिक नाजायज़ नहीं कहा गया। आप कब्र पे जा सकते हैं, जी यानी आप कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र पे जाते हैं, कोई आपका वालिद है, बेटा है, भाई है, कोई भी रिश्तेदार है, आप जाते हैं तो इट्सेल्फ तो इसकी कोई मानियत नहीं है। जिनको एतराज़ होता है जाने पर, वो ये एतराज़ होता है कि वहाँ जाकर सजदा किया जाता है या ऐसे आमाल सरंजाम दिए जाते हैं कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं, तो वो असल एतराज़ की बात है। बाकी कब्र पर जाना ये कोई इंतहा सोच रखने वाला कोई फ़िरका कोई होगा तो होगा, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की इसको नाजायज़ और हराम इसको नहीं समझती। मैंने कब्र के साथ मज़ार की भी बात की, और मज़ार जो आजकल हम देखते हैं, जैसे कि मैं दाता दरबार पे जाता हूँ, तो दाता दरबार पे जुमेरात वाले दिन बाकायदा तौर पे आपको एक लाइन में पीर साहिबान जो है वो बैठे हुए मिलेंगे, पीराने उज़ाम, और उनके आगे फिर मुरीदीन के हलके भी बने होते हैं बाकायदा तौर पर, और उनमें मुख्तलिफ़ बातें चल रही होती हैं, शरीयत की, दीन की, या जिस तरह की भी बातें हैं। मैंने देखा है उसमें कई पीर बैठे होते हैं जो वो सैफ़ी साहबान हैं, वो हाथ के इशारे से उन तक कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं मज़ारात पे, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, तसव्वुफ़ की रोशनी में ये जो जितने सिलसिले हैं, सलासिल हैं, उसके मुताबिक वो वहाँ पे जाते हैं, उनका ख़्याल ये है कि वो रूहानी फैज़ वहाँ से हासिल करते हैं, और जिस सिलसिले से उनका ताल्लुक़ होता है उसी सिलसिले में रहते हुए वो लोगों को भी इरादत का और मुरीदी का रास्ता भी दिखाते हैं, उनको उसकी तरफ राग़िब भी करते हैं। ये अपनी अपनी जगहों पर उनके जो मनासिब होते हैं, मसनदें होती हैं, वो उन्होंने लगा रखी होती हैं। इन बातों पर इस तरह का कोई तबसरा नहीं किया जा सकता कि जिस तरह हम इन चीज़ों को बिल्कुल ही नाजायज़ और हराम हम करार दें, बल्कि ये मामलात हैं कि इनको जुज़वी तौर पर देखने की ज़रूरत होती है कि आया कि ये कहाँ पर गलत काम हो रहा है, कहाँ पर गलत काम नहीं हो रहा। तो लेकिन इन बातों से और इन आमाल से परहेज़ करना ये बेहतर रास्ता है कि इन बातों से और इन आमाल और इन रसूमात से परहेज़ ही किया जाए। और जो लोग वहाँ पे उन बुज़ुर्गों के वसीले से दुआ मांगते हैं, वो दुआ दुरुस्त है मांगना? हमारे यहाँ इस पर भी उम्मत में दो कबीले हैं, दो फ़िरके हैं। एक इस इंतहा पर है कि भाई वसीला बिल्कुल नहीं है। एक ये है कि हम इन बुज़ुर्गों के हवाले से, चूँकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो लिहाजा हम इनके वास्ते से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ये तेरे नेक बंदे हैं, तो इनके सदक़े से या इनके वसीले से हमारी दुआ को तू कबूल फरमा। सर, ख़वातीन मज़ारात पे जाती हैं। पाकिस्तान में जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ी लिखी ख़वातीन कम होती हैं, लेकिन जो गाँव की ख़वातीन हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ख़वातीन को मज़ारात पे जाने से रोकना ज़्यादा बेहतर है या उनको जाने देना चाहिए? और जो मज़ारात जिस तरह बन रहे हैं वहाँ पे ख़वातीन को भी अब तो इख्तलात ज़्यादा होता है, ख़वातीन और मर्द इकट्ठे होते हैं, तो ये रवैया कैसा है? हमारे यहाँ जो मज़ारात बने, वजूद में आए, इसके कई समाजी पस मंज़र भी हैं, इसका सकाफ़ती पस मंज़र भी है। जब ये जगह वजूद में आई तो यहाँ पर मेले भी लगे, लोग इकट्ठे भी हुए, बिल्कुल, लोग अपनी सकाफ़त से, अपने कल्चर से वाकिफ़ भी हुए। ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद हुआ, लगाया गया।
اور یہ جو مزارات آپ کو نظر آتے ہیں یہ در حقیقت بادشاہوں نے اپنے لیے بنائی تھیں یہ عمارتیں، جی تاکہ یہاں پر پھر ہمیں دفن کیا جائے۔ لیکن جب کوئی مشہور شخصیت، کوئی روحانی شخصیت وفات پا گئی تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہاں پر ان کو دفن کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں میری عزت بڑھے گی، جیسے حضرت میاں میر کا جی مزار ہے، اس حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے اپنے ایک ثقافتی اور کلچرلی ایک پس منظر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے خواتین کے جانے کی، تو خواتین جاتی رہتی تھیں، یہاں پر میلے لگتے تھے، لوگ شریک ہوتے تھے، لیکن اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مزار پہ صرف جانا، عقیدت سے جانا اور وہاں پر اکٹھا ہونا، جی اب اس کے بارے میں جو مزارات پہ حاضری کے حق میں ہیں یا اس کو جائز خیال کرتے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ ان کے فتاویٰ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے مردوں کے لیے بھی اس پر پابندی لگائی کہ وہ مزار پر 3 گز جی دور کھڑے ہوں۔ عورتوں پر ویسے ہی انہوں نے کہا کہ ان کا جانا ناجائز ہے، یہ ہرگز مزارات پر نہ جایا کریں، کیونکہ اس سے پھر واضح بات ہے وہی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں سننے کو ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت مقدام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو تو خود کھائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنی اولاد کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جو تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنے نوکر کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بیان کر دی کہ اپنا خیال کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھاؤں گا تو اس کا کیا فائدہ، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اولاد کو کھلانا، بیوی کو کھلانا یہ بھی صدقہ۔ اور کئی لوگ اپنے ملازمین کا خیال نہیں کرتے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے نوکر کو، ملازم کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔